دنیاوی مسائل کا حل اور آخرت کے بڑے بڑے مسائل کا حل وہ سب کا سب مسجد سے جوڑا گیا ہے۔ امت زندگی کے ہر مسئلے میں مسجد سے رجوع کرے اور ہر مسئلے کو اللہ تعالی سے براہ راست حل کروائے مسجد کے راستے سے۔ بارشیں رک جائیں تو صحابہ مسجد آتے تھے، سیلاب آ جائیں تو صحابہ مسجد آتے تھے، کوئی زمینی آسمانی بلا آ جائے تو صحابہ مسجد آتے تھے، قرض آ جائے تو صحابہ مسجد آتے تھے۔ زندگی کے ہر مسئلے کا تعلق مسجد سے تھا۔ اس زمانے میں جتنے بھی مسائل ہیں دینی یا دنیاوی وہ مسجد سے باہر کے شعبوں میں تقسیم ہو کر رہ گئے۔ مسجد سے علم اور ایمان کے حاصل کرنے کا تعلق ختم ہو گیا، کیونکہ سب سے بنیادی فریضہ ایمان ہے کہ ایمان کا کمال اور ایمان کی پختگی وہ مسجد میں ایمان کے حلقوں سے متعلق ہے۔ اس کا یقین تو بہت آگے کی بات ہے، امت کو اس کا علم بھی نہیں ہے کہ آیا مساجد میں ایمان کے حلقے یہ ایمان کی زیادتی کا اور ایمان کی پختگی کا ذریعہ ہیں، امت کو اس کی خبر بھی نہیں ہے کہ ایک ایک امتی وہ کسی بھی حال کا ہو اور کسی بھی شعبے سے متعلق ہو، وہ مسجد کو اس غرض سے مسجد کو وقت دے کہ مسجد میں ایمان کے حلقوں میں جڑنا یہ ایمان کی ازدیاد کا اور ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہے۔ اس غرض سے مسجد کو وقت دے کہ مسجد کو وقت دینا یہ ایمان کی ترقی کا اور ایمان کے ازدیاد کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ ایک نہیں متعدد صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اپنے ایمان میں پختگی اور کمال پیدا کرنے کے لیے مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے تھے، اور وہ صحابہ سے ملاقاتیں کر کے کہتے تھے اٹھو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ مسجد میں ایمان کے حلقوں میں اپنے رب پر ایمان لائیں گے۔ یہ صحابہ کا معمول تھا۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا یہ ایسا حکم نہیں ہے کہ آدمی ایک مرتبہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاوے تو وہ ایمان لے آیا، بلکہ اللہ پر ایمان لانا اس کو کہتے ہیں کہ روزانہ ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی بڑائی اور اس کی صفات اور اس کے احکام کو سنیں، جس سے روزانہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کے تذکروں سے ایمان کی تجدید ہو۔ میری بات توجہ سے سننا بہت، کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں ایک ایک مسلمان کو ملاقات کر کے جوڑا جائے۔